کلاہما فی الاجر سوا، فرمایا یہ دونوں ثواب کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام فرمائیں گے، اللہ وہی اکرام اس غریب دیندار کا، اس کے اندر کے جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا بھی وہی اکرام دنیا اور آخرت میں فرمائیں گے۔ فرمایا دوسری قسم ہے دنیا میں۔ تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے، لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو حاصل نہیں کیا، اور جب زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ جان مال لگانے کی جگہیں کیا ہیں، لہذا وہ اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی پر، گناہوں کے کاموں پر، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر اپنی جان مال کو لگاتا ہے۔ فرمایا تیسری قسم دنیا میں یہ ہے۔ چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں مال نہیں تھا، اللہ نے اس کے مال نہیں لکھا، اور اس نے جان لگا کر کے دین بھی نہیں حاصل کیا۔ جب دین زندگی میں نہیں ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب یہ مالدار بے دین کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں، خواہشات میں، منمانی میں اپنی جان مال لگاتا ہے، تو اس کے اندر کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَا، فرمایا یہ دونوں عذاب اور وبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ جس طرح وہ مالدار بے دین کی پکڑ اللہ کیا ہوگی، وہی پکڑ اس غریب بے دین کی بھی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی کی بنیاد نہ مال ہے نہ غربت ہے، نہ مال سے کامیاب ہوگا نہ غربت سے ناکام ہوگا، بلکہ اللہ کی یہاں کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے۔ دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس بات کی محنت ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی ہے اور جن جن اسباب میں بھی ہے، ان اسباب میں ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے، تاکہ اس طاقت کے راستے سے اس شعبے میں اللہ کے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے، فرائض بھی معلوم ہے اور حرام بھی معلوم ہے، کہ سچ بولنے سے نجات ملے گی، جھوٹ سے ہلاکت آئے گی، یہ معلوم ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا، سود میں ہاتھ ڈالنے سے آدمی مٹے گا، یہ معلوم ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے زندگیوں میں دین کی اتنی کمی ہے کہ ملک کے ملک دین سے خالی ہے، علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہے، دیہات کے دیہات دین سے خالی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہوتا، کسی کا گھر اجاڑنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے ایک مرتبہ نکلے۔ اس لیے کہ ایک ہیرا گندی نالی میں گر گیا، کتنا بھی آپ اوپر سے پانی ڈالے تو اس کا وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کے صاف کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اندر سے نکال دیں، اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ اس ماحول کی گندگی نے جس کو ہم کو گندا کیا ہوا ہے، اس ماحول کے رہتے ہوئے ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل اثر بھی لیتا ہے، لیکن اس ماحول میں جاتے ہیں تو ماحول ہمارے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے اور اپنے گناہوں کے ماحول سے اور اپنی دنیا داری کے ماحول سے ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لے، اپنا فکر صحیح کر لے۔ دل کا رخ صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہ 3 بنیادیں اس کے راستے سے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگی کے بندے کا یقین پیدا ہو جائے۔
اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، باپ ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، بیوی ہے اور برادری ہے، یہ رشتہ داریاں ہے، مال ہے، تجارت ہے اور مکانات ہے۔ ان 8 چیزوں میں رہتا ہے ہر آدمی۔ تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاوے، اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ تقابل ہوگا۔ کبھی اللہ کے مقابلے میں برادری آئے گی، کبھی باپ آئے گا، کبھی بیٹے آئیں گے، کبھی بیوی آئے گی، کبھی تجارت آئے گی، کبھی مکانات آئیں گے، کبھی مال کے تقاضے آئیں گے۔ تو ان سارے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین اتنا آ جائے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں قربان کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے حکموں سے محبت دل میں پیدا ہو جائے، حکموں سے زندگیوں کے بننے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، تاکہ حکم جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہماری دلوں میں قیمتی بن جائے۔ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کو اتارنے کی درخواست کریں گے تو اس لباس کو اتارنا نہیں ہے، اور وہ لباس خلافت کا لباس ہے۔ تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے حکموں کی طرف ہمارے دلوں کا رخ ہو جائے کہ زندگی بنے گی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے بنے گی، اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے اور حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین ہو جائے، اور اتنا یقین آ جائے کہ اس کے مقابلے میں مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا آسان ہو جائے اور حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت میں، ہر عمل کے وقت میں ہم یہ سوچے کہ میرے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، اس دھیان کے ساتھ میں جینا آ جائے۔ میری زبان کا یہ بول، میری آنکھ کا یہ دیکھنا، میرے ہاتھوں کا یہ پکڑنا، میرے دماغ کا یہ پروگرام اور میرے پیروں سے یہ چلنا، یہ میری آخرت کو بنائے گا یا اجاڑے گا، اس دھیان کے ساتھ جینا آ جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ ایک مرتبہ لگانا، اسی کے ساتھ میں ہمارا فکر دعوت کا بنے کہ 4 مہینہ اچھا 4 مہینہ لگا کر کے ہمارا فکر یہ بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، کفر کا کلمہ نیچے ہو جائے، انسانیت ہدایت کے رخ پر آ جائے، دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، یہ فکر ہمارا بن جائے۔ اس فکر کے ساتھ دنیا کے سارے کاموں کو ہم کریں، کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہے اور نہ کسی چھوڑنے کا حکم ہے۔ یوں سمجھے آپ مثال سے کہ ایک آدمی کے ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا ایک آدمی کے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا یہ لوگوں کی ٹوپی دیکھے گا، شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے، میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے،
شادی میں جاوے تو جوتا دیکھے، میت میں جاوے تو جوتا دیکھے، لوگ کیا پہنتے ہیں میں اپنے کارخانے میں بناؤں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، شادی بھی کراتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن فکر اس کا جوتا اور ٹوپی کا ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستو، ہمارے ہر ایمان والے کا فکر دعوت کا بنے کہ دنیا میں ہم اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، میری زندگی سے لے کر دنیا کے ہر آخری انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، جس کے نتیجے میں اس کی آخرت سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانے کا حکم ہے پوری امت کو کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے 4 مہینہ نکال کر اچھا 4 مہینہ لگائے۔ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا کرے، ہر عمل بھی پورا کرے۔ 4 مہینے میں 120 دن کا تہجد، 4 مہینے میں صبح شام کی 2 وقت کی تعلیم، 4 مہینے میں 2 وقت کی صبح شام کی تسبیح، 4 مہینے میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اور 4 مہینے میں 120 دن تک روزانہ 5 گشتوں کے ذریعے سے، تعلیمی گشت کے ذریعے سے، عمومی گشت کے ذریعے سے، تشکیلی گشت کے ذریعے سے، خصوصی گشت کے ذریعے سے، اصولی گشت کے ذریعے سے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد پر محنت کرنا اور ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا اور مقامی کام کرنے کے لیے تیار کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا۔ ہر عمل کو 120 دن کرنے کے کام کرتے ہوئے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے، ہر جگہ جماعت کے نکالنے کی محنت کرتے ہوئے، ہر جگہ مسجدوار جماعت بنانے کی محنت کرتے ہوئے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی فکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور اپنی محنت لگاتے ہوئے، اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے اور مناجات کرتے ہوئے، ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے اور ہمارا فکر صحیح ہو جائے۔ جب رخ صحیح ہو جائے گا اور فکر صحیح ہو جائے گا، اس کے بعد یہ واپس آ جائے، واپس آ کر کے اپنے گھر کاروبار میں یہ دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے گھر کاروبار میں لگے۔ اس کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہوگا، ہر کام سے یہ اللہ کے اور جنت کے قریب ہوگا، یہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ دعوت کا کام کر کے اللہ سے قریب ہوگا، یہ کاروبار کر کے اللہ سے قریب ہوگا، اور یہ اپنے بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہوگا۔ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے، شرط یہ ہے کہ دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو، اور زندگی ایسی گزارنا اسی وقت میں حاصل ہوگا جب دل کا رخ صحیح ہو جائے اور فکر صحیح ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اس طاقت کے راستے سے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ جیے اور دین کی محنت کے ساتھ جیے، تاکہ ان کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے اور ان کی آخرت بھی اللہ اچھے سے اچھی بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنی دینی کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر میں دینی کیا کمزوری ہے، اس لیے کہ دینی کمزوری ہم کو اس وقت میں سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم اپنے چہروں کو صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ آج ہمارے دیکھنے کا معیار بدلی ہو گیا، آج اپنے ماحول میں ہم اپنی دینداری کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو پکا دیندار ہوں، اس لیے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھا جائے۔ تو اوپر دیکھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ فرمایا اوپر دیکھنے کے لیے معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی لیے حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو آپ کے آئینے میں دیکھو کہ میری دینداری میں اور آپ جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو برت کر دنیا سے تشریف لے گئے اس میں کیا کمی ہے. اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملایا ہے. فرمایا حق کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یرید فلیستن باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، دین کو لینے اور آگے بڑھانے کے لیے ان کو چنا، اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. یہ علم کے بڑے گہرے ہیں اور دلوں کے بڑے صاف ہیں اور تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. اس لیے میرے دوستو حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. اس لیے اپنی دینی کمزوری کا پتہ ہم کو اس وقت میں چلے گا جب ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے. اور وہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحابہ کے آئینے میں اور آپ کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا اور پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو جگانے کا اور پوری انسانیت کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ جن لوگوں کو بنایا، ان کے اندر میں کیا کیا بنیادیں تھی جن بنیادوں پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا نوازا. یہ میرے دوستو سمجھنا اسی وقت میں ہوگا جب ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی دینی کمزوری پر مطلع ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا شروع کریں. اب آپ نے اپنے صحابہ کو پوری زندگی کن بنیادوں پر اٹھایا؟ فرمایا سب سے پہلے جس بنیاد پر پوری امت کو اٹھایا ہے وہ ایمانیات پر اٹھایا ہے کہ سب سے پہلے ان کا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے سب سے پہلے محنت ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب مخلوق ہے. اور مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، یا ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اور خربوں ہو، ان سارے نقشوں کے ہاتھ میں نہ نفع دینا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ سب کچھ تنہا تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مخلوق سے یقین ہٹے، مخلوق سے امید ختم ہو اور مخلوق سے ڈر ختم ہو، اور ایک اللہ پر یقین آئے، ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو اور ایک اللہ ہی سے امید قائم ہو کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات ہے. جب مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا اور مخلوق سے امید ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے. آسمان ان کے کام میں لگے گا، زمین ایمان والوں کے کام میں لگے گی، ہوائیں ایمان والوں کے کام میں لگے گی، فرشتے ایمان والوں کے کام میں لگے گی. اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے نظام کو ایمان والوں کے تابع فرما دیں گے جب یہ ان کے دلوں سے مخلوق کا تاثر ختم ہو کر ایک خالق کا تاثر دل میں پیدا ہوگا. اسی لیے جب صحابہ کے دلوں سے مخلوق کی عظمت نکلی ہے اور مخلوق سے امید ختم ہوئی ہے اور مخلوق کا ڈر دلوں سے نکلا ہے تو اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو ان کے لیے مسخر فرمایا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جس کا رب اس کا سب، اللہ جس کا ہو جائے پوری کائنات اس کی ہے.
اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبے کے دوران فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، حالانکہ حضرت ساریہ ہزاروں میل مدینہ سے دور ہے اور اللہ نے ان کی آواز کو ان تک پہنچا دیا اور وہ پہاڑ کی طرف سے متنبع ہو کر اپنی جماعت کو خطرے سے نکال دیا۔ حضرت عمر کی آواز پر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آگ نکلی تو حضرت تمیم داری سے فرمایا کہ جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی وہاں پہنچا دو، تو اپنے ہاتھ سے ایسا دھکا دیتے رہے یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی وہاں پہنچا کر کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کیا۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 صحابہ کے ساتھ پانی پر ایسے چلے جس طرح آدمی خشکی پر چلا کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے خور بھی اس کے اندر میں بھیگے نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانوں میں اس بات کی محنت کروائی گئی کہ سب سے پہلے انسانوں کا یقین یہ بنے کہ زندگی بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور جتنوں کی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں جو قرآن اتر رہا تھا وہ ایمانیات کے لائن کا پورا قرآن اتر رہا تھا، مغیبات کا قرآن اترا تھا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کے دن کا، میزان کا، پل صراط کا، حوض کوثر کا۔ غرض یہ کہ سارے مغیبات اللہ کی قدرت کے سارے واقعات اس میں اتر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیسے اجاڑا اپنی قدرت سے جب نبی کے مقابلے پر آئے، قوم سمود کو اللہ نے کیسے اجاڑا۔ یہ واقعات قرآن کے ایسے اتر رہے تھے جس سے ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے والے اللہ ہے، انہی سے امید رکھنا ہے، انہی سے ڈرنا ہے اور انہی سے یقین اپنا وابستہ رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یہاں سے زندگی بنانے کا ضابطہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر کے جیے، جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر فرد امت کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہر قدم پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ والا بننے کا راستہ محمدی بننا ہے۔ کہ اللہ والا کون بنے گا؟ فرمایا اللہ والا وہ بنے گا جو محمدی بن کر جیے گا، محمدی بن کر مرے گا، وہ اللہ والا بنے گا۔ اور اللہ جس کے ہو جائے پورا عالم اس کا ہے۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کیا اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ہے اور اللہ والا ہے تو پوری دنیا مل کر اسے ایک اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ اپنے تمام قدرت اور خزانوں کے ساتھ اس اللہ والے کے ساتھ ہے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا۔ اسی لیے میرے دوستو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ہماری نبی جی ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اور انسان ہی کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والی بھی بڑھے اور اللہ رحم کرنے والی بھی بڑھے۔ اور یوں آتا ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گی، برے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا رعب، اس کا رعب اور ڈر پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دین میں پختگی عطا فرما دیں گے۔
کہ یہ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو یہ واجب کو کیا چھوڑے گا، اور جب واجب کو نہیں چھوڑے گا تو فرض کو کیا چھوڑے گا، اور فرض کو نہیں چھوڑے گا تو یہ ایمان کو کیا چھوڑے گا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ وہ پختگی اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فرمائیں گے، اور فرمایا سنت پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے تنگیاں دور ہو جائے گی اور فراخیہ زندگی میں قائم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی محنت ہے کلمہ ٹھیک کرنے کی محنت ہے، کہ ہر ایمان والے کا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور زندگی بننے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کو عبادت کی بنیاد پر اٹھایا، اس لیے کہ ہر انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت اور بندگی کا ہے۔ اللہ ہمارے معبود ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانی عبادت بھی دیا، مالی عبادت بھی دیا۔ تو اپنی جان اور مال میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ میں ہے، تو اس میں مال نہیں خرچ ہوتا، اس میں جان لگتی ہے۔ نماز پڑھیں تو آدمی کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، اس لیے اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا، اس لیے کہ زندگی اچھی جو بنے گی وہ نماز کے راستے سے بنے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ کہ نماز زندگی میں اچھی بنتی چلی جائے گی تو آدمی کی زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جائے گی۔ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے۔ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین لوگوں کا زمانہ۔ تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تم 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس نوجوان نے 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازوں کو پڑھا۔ تو 40 دن میں اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دھیان اور محبت دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو بنانا کہ جس نماز میں ایک تو یقین آ جائے کہ زندگی میں کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، یہ یقین پیدا ہو نماز پر۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے۔ نماز کے اندر میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تو ساری تھکان نماز سے دور ہو جاتی ہے۔ جب سفر کر کے تھک کر کہیں پہنچتے تھے تو لوگ سونے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے اور مولانا نماز کے لیے کوئی کونا تلاش کرتے تھے کہ میری تھکان تو نماز سے دور ہوتی ہے۔ تو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو فضائل کے ذریعے سے، کہ نماز پر اللہ کیا کیا انعامات دیں گے، اس انعامات کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو، اور نماز اللہ کے سامنے مناجات بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی تو اپنے اللہ سے نماز میں مناجات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا
ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا اور اللہ کا انعام، اور ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلا جو گمراہ ہے اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اے اللہ ان کے راستے پر مجھے چلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا ہدایت میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو جائے، نماز میں علم زندہ ہو جائے، مسائل کا علم، سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کو، ہر رکن کو سنت کے مطابق کرنا آ جائے، علم کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے، نماز میں اللہ والا دھیان پیدا ہو جائے۔ اور اللہ والا دھیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ ضرور پیدا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اکیلے نماز پڑھے تو اچھی نماز پڑھیں، مجمع میں پڑھے تو اچھی نماز پڑھے، دن کے اجالے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اور رات کے اندھیرے میں پڑھے تو اچھی پڑھے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے پڑھنا ہے۔ اس لیے جب نماز میں یہ 5 چیزیں پیدا ہو جائے گی تو زندگی آدمی کی زندگی بن جائے گی اور اللہ سے لینے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایسی نماز سے اللہ سے جو چاہا جائے گا اپنی حکمت کے اعتبار سے اللہ کے پاس سے مل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا، اپنے روزے ایسے اچھے بنانا کہ جس کے راستے سے زندگیوں میں تقوی پیدا ہو۔ روزے کی غرض تقوی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر جس طرح رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے ایسے تمہارے پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جاؤ، کہ حلال چیز سے تم بچے ہو ہمارے کہنے سے، تو حرام سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ پوری زندگی حرام سے بچیں گے، جس طرح حلال سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے کہنے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے، اور جس کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں الجھنیں آتی رہتی ہے انفرادی اجتماعی، فرمایا ان الجھنوں کو اللہ تقوی کی برکت سے دور فرما دیں گے۔ زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، ان مسائل کو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے آسان کر دیں گے۔ یہ تقوی کے فضائل بتلائے گئے قرآن پاک میں، اور یہ فرمایا کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ فرمایا تقوی کی برکت سے اللہ نیکی کا وزن بڑھا دیں گے۔ آدمی کی قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی کا وزن جو ہوگا وہ تقوی کے بقدر ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 1 دن اور 1 رات کی نیکی دے دے، جس دن میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے وصال پر سنبھالا ہے، اس دن کی نیکی آپ مجھے دے دے، اور ہجرت کی رات کی نیکی دے دے 1 رات اور 1 دن کی، تو میں اپنی پوری زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا کام ہوا ہے خلافت کے زمانے میں، ساری امت جانتی ہے اس کو، فرمایا وہ ساری نیکیاں 2 نیکیوں کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ نیکیاں اتنی بھاری ہے تقوی کی برکت سے، اس لیے کہ قرآن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا متقی بتلایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ابوبکر ہے، تو ان کی نیکی میں یہ وزن پیدا ہوا۔ تو فرمایا نیکی کریں گے وزن پیدا ہوگا، غلطی ہوگی معاف ہو جائے گی، مسائل ہوں گے آسان ہو جائیں گے، روزی ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا، اور کوئی الجھن زندگی میں آئے گی تو الجھن ساری تقوی کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور یہ تقوی روزے کی برکت سے ملے گا۔ اس لیے اپنے روزوں کو اچھے سے اچھے بنانا، زکوٰۃ ایسی اچھی طریقے سے دینا کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جائے۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے، تو بخل کے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا فریضہ دیا گیا کہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ میں دے اور مستحق کو تلاش کر کے دے، صحیح جگہ پر دے، جس سے دلوں کے اندر کا بخل ختم ہو جائے اور دلوں میں سخاوت پیدا ہو جائے۔
حج فرض ہو گیا ہے تو حج ایسا اچھی طرح سے کیا جائے کہ زندگیوں میں کامل اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے. تو عبادت پر اپنی جان مال لگا کر اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا، یہ پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ فرمایا. اسی کے ساتھ میرے دوستو، عبادت اور ایمان یہ اللہ کے بڑے بڑے دو حق ہیں، اس میں کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں. نہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس کو شریک کیا جا سکتا ہے اور نہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتی. نظر اللہ کے علاوہ کے لیے مانی نہیں جا سکتی، قربانی اللہ کے علاوہ کے لیے کی نہیں جا سکتی. غرض ہے کہ عبادت کی جتنی لائنیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے حق ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق رکھے ہیں، اور مخلوق کے حقوق زیادہ ہے، اللہ نے اپنے حقوق کم رکھے ہیں. مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ معاشرت کا ہے. دنیا جو ہے جتنے حقوق تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے. دنیا تعلقات کی جگہ ہے. ہر ایک انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتی ہے، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں. یہ ساری رشتہ داریاں انسانوں کے ساتھ میں ہیں. تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. تو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا. جب حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جئیں گے تو گھر سے لے کر پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور جب حقوق ضائع ہونا شروع ہوں گے تو گھر سے لے کر پورا عالم یہ جہنم کا اور یہ جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا. یہاں تک کہ کوئی نہ گھر سکھی ہوگا اور نہ عالم سکھی ہوگا. نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا اور نہ کسی کی آبرو محفوظ ہوگی. آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے مارنے والا کون ہے اور میں کس کو کیوں مار رہا ہوں. مارنے والے کو پتہ نہیں کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے کون مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے. نہ آدمی کی جان محفوظ ہوگی، نہ آدمی کا مال محفوظ ہوگا اور نہ آبرو کی محفوظ ہوگی جب حقوق کی ادائیگی ضائع ہو جائے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی معاشرت کو انصاف پر اٹھایا کہ ہر ایمان والا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ فرمایا تم میں کا کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مومن نہ بنے. اور فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور فرمایا محبت کا راستہ بتاؤں. فرمایا محبت کا راستہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو سلام کرو. اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. کوئی مسلمان ملے چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرو. سلام کے راستے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اس لیے انصاف پر پوری امت کو اٹھایا اور اللہ نے اسی کا حکم دیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے لیے جو پسند کرو اپنے سارے ایمان والوں کے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اور انصاف کے ساتھ میں آگے احسان ہے کہ حق تو دینا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. اور احسان سے آگے ایثار ہے کہ ضرورت پڑ جائے تو اپنی ضرورت کو قربان کریں گے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی معاشرت کو اسی بنیاد پر اٹھایا ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ منورہ کے حال یہ ہے کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے. یہ اپنے فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور عمومیت کے ساتھ اخلاق کا پتہ دیتی ہے کہ ہر آدمی کا جذبہ یہ ہے کہ بھلے میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے، میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے. ہر ایک کا جذبہ ہے احسان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت کو ان بنیادوں پر اٹھایا ہے، انصاف پر، احسان پر، ایثار پر، حیا پر، سادگی پر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت زندہ ہو جائے جس کے راستے سے ایمان والوں کے اختلافات ختم ہو کر ایمان والے ایک اور نیک بن جائے. آپ نے پوری امت کو ایک اور نیک بنایا. حضرت بلال حبشہ کے ہیں، حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں. اور حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، بلال معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ بلال تو ہمارے سردار ہیں.
مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا اپنا ایک فرد ہے۔ آپ نے امت بنائی، اور جب امت بنے گی امت تو اللہ کی مدد